اے محبوب فرما دو اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری عورتیں، تمہارا کنبہ، تمہاری کمائی کے مال اور وہ سودے جس کے نقصان کا تمہیں ڈر ہے اور تمہارے پسند کے مکان، یہ چیزیں اللہ اور اس کے رسول کی راہ میں لڑنے سے زیادہ پیاری ہوں تو راستہ دیکھو، یعنی انتظار کرو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے، اور اللہ فاسقوں کو راہ نہیں دکھاتا ہے۔ اللہ کریم نے سارے رشتے جو انسان کی زندگی کے ہیں اور اس کی جو ضروریات ہیں ان تمام کو بیان کر کے فرمایا اگر یہ چیزیں اللہ رسول کے احکامات کے اندر رکاوٹ بن جائیں تو یاد رکھنا کہ تم میں سے کوئی بھی بندہ صاحب ایمان ہو سکتا نہیں ہے۔ قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں کہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 24 کا خلاصہ یہ ہے کہ تمہارے والد، تمہارے بچے، تمہاری بیوی، تمہارے مال، تمہاری پراپرٹی، تمہاری ساری جائیدادیں اگر یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور اللہ کی راہ میں رکاوٹ بنے تو یاد رکھنا تم صاحب ایمان نہیں ہو سکتے۔ اس آیت مبارکہ سے دلیل دیتے ہیں کہ یہ بات اس طرف توجہ دلا رہی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے یہ فرض ہے، وہ فرض نہیں ہے کہ جیسے نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے۔ فرمایا کہ نماز فرض ہے، روزہ فرض ہے، حج فرض ہے، لیکن رسول اللہ کی محبت ہر سانس کے ساتھ فرض ہے۔ اور دوسری بات اس پر حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمائی ہے، فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں اپنی جان، اپنے والدین، اپنے بیوی بچے یا اپنا کوئی بھی ایسا رشتہ محبوب ہے اور تم نے ان کو ترجیح دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے سے تم نے رخ دوسری طرف کر لیا، یاد رکھنا تو مومن نہیں ہے، تو فاسق ہے اور اللہ کی بارگاہ میں تو صاحب ایمان نہیں ہے۔ اتنا ہی معزز کیوں نہ ہو، اس کا استاد ہے، اس کا باپ ہے، اس کا مرشد ہے، کائنات کا کوئی بھی رشتہ اگر تجھے رسول اللہ سے زیادہ عزیز ہے تو پھر یاد رکھنا وہ بندہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے، بلکہ فاسقوں کی صف میں تجھے شامل کیا جائے گا۔ اگر تیرے دل میں رسول اللہ کی محبت نہیں ہے پھر اللہ تجھے اپنی محبت بھی عطا نہیں فرمائے۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ عالم کون ہے؟ عالم وہ نہیں کہ جس کی جناب لائبریری بہت بڑی ہے، جس کا مدرسہ بہت بڑا ہے، جس کے پاس جناب کتابیں بہت زیادہ ہیں، جس کے پاس علماء کی کثرت بہت زیادہ ہے۔ عالم وہ ہے جو رسول اللہ کی عزت پر بات کرے اور بات ایسے کرے جیسے قبلہ امیر المجاہدین دنیا میں کر کے چلے گئے۔ بس وہ بڑا عالم۔ اب میں ایک بات عرض کرتا چلوں، آپ تاریخ کو اٹھا کر دیکھ لیں کہ جس نے بھی میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر پہرا دیا ہے، رسول اللہ کی عزت کے ساتھ وفا کی ہے، رسول اللہ کی ذات کے ساتھ اپنے تعلق کو مضبوط کیا ہے، وہ دنیا سے چلا گیا لیکن آج تک اس کی حکومت اہل ایمان کے دلوں پر ہو رہی ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی فتح کو دیکھیں اور اسی طرح کم و بیش 1,24,000 صحابہ کو دیکھیں۔ سیدی اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں آقا جی یا رسول اللہ اگر ہم نے اللہ کو مانا تب بھی آپ کی وجہ سے مانا ہے، ہم نے آپ کے صحابہ کو مانا تو بھی آپ کی وجہ سے مانا ہے، آپ کی اہل بیت کو مانا تب بھی آپ کی وجہ سے مانا ہے۔ ہمارا معیار رسول اللہ کی ذات ہے اور فرمایا کہ یہ تمہارا رشتہ کیسا ہے، صرف ظاہری دنیا کے اندر نہیں، پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک۔ اعلیٰ حضرت تو پھر اعلیٰ حضرت ہے نا، بات کرتے ہیں تو ایمان والوں کی روحیں تڑپ جاتی ہیں۔ فرمایا کہ تیرا یہ رشتہ جو ہے یہ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنے تک، بلکہ قبر میں جاتے ہوئے بھی سیدی اعلیٰ حضرت نے اس امت کو پیغام دیا۔ فرمایا کہ اے لوگوں جب میرا آخری وقت آئے میں دنیا سے چلا جاؤں، میری قبر کو اتنا گہرا کھودنا کہ اس کے اندر بندہ کھڑا ہو سکے، کھلا بھی رکھنا، گہرا بھی کھودنا۔ پوچھا حضرت حکمت کیا ہے؟ فرمایا حکمت کوئی نہیں، بس دل کے اندر ایک خواہش ہے، ایک آرزو ہے، جس محبوب کے ساری زندگی نغمے گائے تب وہ محبوب قبر کے اندر آئیں گے، پھر میں اپنے قبر کے اندر لپٹ کر بیٹھا نہ رہوں بلکہ ادھر نگاہ زمانے یار پر پڑے، میں کھڑا ہو کر کہوں گا مصطفیٰ کا اپنے رحمت پہ لاکھوں سلام۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ
میں سے ہرگز کوئی بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک اس کو اپنی جان، اپنے ماں باپ، اپنے بیوی بچے، کائنات کی ہر چیز سے زیادہ محبت میں محمد کی ذات سے نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا ایمان ہی کامل نہیں ہو سکے گا۔ آج جس کا جی چاہا ذرا پتہ نہیں منہ بھی دھویا ہے کہ نہیں دھویا، گلی پہ کھڑا ہوا جی مجھے بتائیں گے رسول اللہ کا یہ فرمان کیسے ہے، کیا یہ حدیث رسول اللہ کی ہے؟ ہمارے بزرگوں نے جو ادب بتایا فرمایا ہے، فرمایا کہ ادب اس بارگاہ کا اتنا ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے حرکت کرتے ہوئے جبریل کو یہ پایا گیا ہم نے درِ یار پہ پلکوں سے دستک دی ہے، ہم نے درِ یار پہ پلکوں سے دستک دی ہے، ذرا سی بھول ہوئی اور عمر کا سرمایا گیا۔ اور پھر فرماتے ہیں یاد رکھنا کہ نبی کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کی جو محبت ہے وہ ایسی ہے جسے علامہ اقبال نے اپنے انداز کے اندر بیان کیا، فرماتے ہیں مغز قرآن روح ایمان جان دین، مغز قرآن روح ایمان جان دین ہست حب رحمت للعالمین۔ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے، اور ہمارے بزرگوں نے جو ادب سکھایا فرماتے ہیں کہ یاد رکھنا جب رسول اللہ کا نام آ جائے تو پھر یہ نہ ہو کہ تم جیسے بیٹھے ہو ٹانگ رکھی ہے اور تم رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے ہو، تمہیں وضو کا پتہ نہیں ہے، رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہے ہو۔ اگر رسول اللہ کی بارگاہ کا ادب دیکھنا ہے تو ہمارے بزرگوں نے کیا بتایا، فرماتے 1000 بار بشویم دہن بمشک و گلاب ونوز نام بن کمال بے ادبی۔ آقا جی یا رسول اللہ جب آپ کا نام لینا ہو 1000 بار بھی میں اپنے منہ کو مشک و گلاب کے ساتھ غسل دے دوں پھر بھی آپ کا نام لینا میرے لیے کمال درجے کی بے ادبی ہے۔ یہ بارگاہ کوئی معمولی بارگاہ ہے، جس کا جی چاہا اس نے جناب ٹانگ رکھی اور ٹی وی پر بیٹھ کے ہمیں علم سکھانے کے لیے آ گیا، اور ویسے ہماری عقلیں کمزور پڑ گئی۔ آج کا ہمارا جوان جسے وضو غسل کے احکام نہیں پتا وہ بھی کھڑا ہو کے کہتا ہے ہاں جی وہ جی میں نے فلاں سکالر کو سنا تھا، بھاڑ میں جائے ایسا سکالر جس کو رسول اللہ کی عزت کا لحاظ نہیں ہے، ہم اس کے علم کا کوئی لحاظ نہیں ہے۔ اس لیے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سارے بولیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت امام مالک یہ وہ بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 30 سال تک میرے آقا کریم علیہ السلام کی مسجد نبوی کے اندر بیٹھ کر رسول اللہ کی حدیثیں سنائی ہیں۔ 30 سال تک حضور کے فرمان سنائے لوگوں کو ایک شاگرد ہیں جن کا نام جو بیان کیا گیا، فرماتے ہیں کہ ان کا نام تھا حضرت عطا بن شماس۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ عنہ کے شاگرد ہیں۔ کہنے لگے جناب مجھے بتائیے حضرت حماش بن غازی ان کا نام ہے، فرمانے لگے کہ جناب رسول اللہ کے یہ فرمان سنائیے۔ اتنی بات سرے بازار پوچھ رہی امام مالک کے شاگرد نے، فرمایا جاؤ درہ لے کر آؤ۔ درہ لے کر آئے، فرمایا رکوع کی حالت میں چلے جاؤ۔ رکوع کی حالت کے اندر گئے، امام مالک نے 30 درے مارے اس کی پشت پر۔ فرمایا کہ مجھے پتہ نہیں ہے رسول اللہ کی حدیثوں کا ادب کیا ہے۔ فرمانے لگے جناب پھر آپ بتائیے کہ رسول اللہ کی حدیث کا ادب کیسا ہونا چاہیے۔ فرمایا چلو آؤ میرے ساتھ مسجد نبوی شریف کے اندر چلے گئے، فرمایا یہاں پر بیٹھو۔ مسجد نبوی شریف کے اندر گئے اور آپ خود اندر گھر چلے گئے، گھر جا کے غسل کیا، تسلی کے ساتھ غسل کیا۔ سبحان اللہ۔ غسل کرنے کے بعد بہترین لباس پہنا، لباس پہننے کے بعد پھر آپ نے خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد فرمایا کہ میرا جبہ لے کر آؤ۔ اب شاگرد حضرت امام مالک کا جبہ لے کر آئے، یہ حدیث مصطفیٰ کا اہتمام ہو رہا ہے۔ بات تو ذرا سی پوچھ رہی تھی، غسل بھی کیا، غسل کرنے کے بعد بہترین لباس پہنا، لباس پہننے کے بعد خوشبو لگائی، خوشبو لگانے کے بعد پھر فرمایا کہ میرا جبہ لے کر آؤ، پھر جبہ پہنا، پھر اپنی چادر کو لیا اور اپنے سر پر رکھا۔ دستار سر پر تھی، دستار کے باوجود آپ نے اپنے جو آپ کا صفحہ تھا، آپ کا جو رومال تھا اس کو سر پر رکھا، پھر فرمایا اب وہ تخت لے کر آؤ جس پر بیٹھ کر میں رسول اللہ کے فرمان سناتا ہوں۔ اب وہ تخت لایا گیا، پھر آپ تخت پر جلوہ افروز ہوئے، فرمایا اب بخور لے کر آؤ، بخور لا کر یہاں پر مسجد نبوی کو معطر کرو۔ اب مسجد نبوی معطر کی گئی، پھر آپ مسجد ارشاد پر بیٹھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسالے کو انوار اشارہ کیا، یہ
نبی کا یہ فرمان ہے اور میں صاحب میزان کا یہ فرمان ہے۔ شاگرد نے کہا جناب آپ نے اس کو اشارہ کیوں کیا؟ فرمانے لگے بیٹے 30 سال سے رسول اللہ کی حدیثیں سنا رہا ہوں، ایک رات بھی ایسی نہیں گزری جس رات میں آقا مولا نے مجھے اپنا جلوہ نہ دکھایا۔ اب سنیے بخاری شریف کی حدیث ہے 91، 92 اور 93 تینوں حدیثوں کا مفہوم ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ 36 انچ چوڑا سینہ تھا آپ کا، سبحان اللہ سبحان اللہ، 36 انچ چوڑا سینہ اور اتنا دراز قد تھا جناب فاروق اعظم کا، اور فرماتے ہیں جتنی عام بندوں کی ہتھیلی ہوتی ہے اتنا فاروق اعظم کا انگوٹھا تھا۔ سبحان اللہ، اب فاروق اعظم نے میرے نبی کریم علیہ السلام کا ادب کیا ہے، سبحان اللہ، اور یہ وہ نسخے میں حوالہ دے رہا ہوں جو بیت اللہ شریف میں بھی پڑھایا جاتا ہے اور مسجد نبوی شریف میں بھی پڑھایا جاتا ہے۔ جناب فاروق اعظم جناب یوں کھڑے ہوئے، سبحان اللہ نہیں ہوا جناب، سبحان اللہ، جناب فاروق اعظم یہاں پر آ گئے، سبحان اللہ نہیں ہوا یہاں پر آ گئے جی، سبحان اللہ، نہیں ہوا۔ امام بخاری نے جو الفاظ بیان کیے ہیں بارکہ کا معنی کیا ہے؟ جیسے اونٹ بیٹھتا ہے، پہلے فاروق اعظم نے اپنے گھٹنے لگائے ہیں، سبحان اللہ، گھٹنے لگانے کے بعد اپنی کوہنیاں زمین پر رکھی ہیں سبحان اللہ، اور اپنی کوہنیاں زمین پر رکھ کے یوں اس انداز میں رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کیا ہے۔ سبحان اللہ، تم کہتے ہو جناب شرک ہو گیا، اور تم نے تو کبھی امت کو مسئلوں سے نکلنے نہیں دیا، کبھی کاش تم امت کو ان مسئلوں سے نکلنے دیتے، اور یہ ہمیں انگوٹھے چومنے چاہیے کہ نہیں چومنے چاہیے، ہمیں اذان سے پہلے سلام پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، ہمیں جناب کسی انداز میں رسول اللہ سے مدد مانگنی چاہیے کہ نہیں مانگنی چاہیے، اور کاش ان مسئلوں سے امت کو نکال کر یہ مسئلہ بتایا ہوتا۔ جناب صدیق اکبر نے کہا یا رسول اللہ ابو بکر کے دل کی خواہش ہے تیرا مصطفیٰ کا ہو، نظر ابو بکر صدیق کی ہو، امت کو یہ بتایا ہوتا۔ جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس انداز کے ساتھ رسول اللہ کی بارگاہ میں ادب کیا۔ حسین نے جب آپ کو منبر سے اتارا بولا جاؤ آگے بیٹھ جاؤ، پوچھا شہزادے نہ اتارنے کی سمجھ آئی ہے نہ بٹھانے کی سمجھ آئی ہے، فرمایا دیکھنا چاہتے تھے جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہو اس کی اولاد کا حیا بھی کرتے ہو کہ نہیں کرتے ہو؟ کاش تم نے امت کو بتایا ہوتا۔ فاروق اعظم منبر پر جانے سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ اپنی دستار اتاری، فاروق اعظم کو نہیں پتا تو شرک ہو رہا ہے، یہ نہیں کہا جی میرے چاپڑ جو بال ہیں یہ اللہ نے اگائے ہیں، مجھے منبر اللہ نے عطا کیا ہے، مجھے یہ منصب اللہ نے عطا کیا ہے۔ فاروق اعظم نے اپنے سر اقدس سے دستار اتاری، دستار اتار کے اپنے سر کے بالوں کو پکڑ کر کہنے لگے شہزادے منبر بڑی شان والا، مسجد بڑی شان والی، منصب بڑی شان والا، آپ کے نانا جہان کی برکت سے یہ جو عزت کے بال عمر کے سر پر ہیں یہ اہل بیت کا صدقہ ہے، اور جو تم بخاری کرتے رہتے ہو، اور بھی بخاری میں لکھا ہے وسیلہ جائز نہیں ہے، بخاری کے اندر لکھا ہے کہ یہ تم کسی کا وسیلہ نہیں دے سکتے۔ آج سنیے، اپنے دل کے کان کھول کر سنیے، اور یہ ہم جناب بخاری کو مانتے ہیں، ہم نے جناب بخاری کی تابعداری کرنی ہے، بخاری نے اتنی حدیثیں لکھی ہیں۔ امام بخاری جب دنیا سے آئے یہ مادر صاحب نابینا تھے، امام بخاری جن کے آج تم حوالے لیے پھرتے ہو، بات بات پر بخاری کرتے ہو، لوگوں نے پوچھا تھا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جناب آپ رفاقتین کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں نے صحابہ کی فکر پڑھی ہے، صحابہ کو میں نے کرتے نہیں دیکھا ہے۔ آپ جناب آمین اونچی کیوں نہیں کرتے؟ فرمایا میں نے صحابہ کو نماز پڑھتے دیکھا ہے، صحابہ نے آمین اونچی نہیں کہا ہے، میں نے ان کو دیکھا جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا ہے، اور جنہوں نے رسول اللہ کو دیکھا انہوں نے صحیح دیکھا ہے۔ ہم نے بخاری معاذ اندھے تھے، نابینا تھے آپ، اور پھر سنیے آج جن کی طرح تم رٹ لگاتے ہو، اور یہ بخاری میں اتنی حدیثیں ہیں، امام اعظم کے شاگرد، پھر ان 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 کے شاگردوں کے شاگرد ہیں امام بخاری۔ امام اعظم کون ہے؟ اور میں تمہیں بتاؤں امام اعظم کون ہے؟ امام بخاری جو ہے یہ ساتویں جگہ پر جا کے امام اعظم کے شاگردوں کے شاگرد ہیں۔ امام بخاری مادر ذات اندھے تھے، 12 سال عمر ہو گئی، ان کی والدہ نے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کا وسیلہ دیا، سونیا
اہل بیت کی ذات کا وسیلہ دے کر تجھ سے دعا کرتی ہوں میرے بیٹے کو آگے عطا کر دے، اللہ نے آگے عطا فرما دیجیے۔ پتہ نہیں تم کہاں سے عقیدہ لے کر آئے ہو، پتہ نہیں کون سا موسیقہ عقیدہ ہے تمہارا۔ حضرت آدم علیہ السلام 300 سال تک اس زمین پر تشریف لائے، آسمان کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھا، 300 سال تک روتے رہے۔ 300 سال بعد جب آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی، حضرت آدم علیہ السلام نے آسمان پر میرے محبوب کا اسم آدم دیکھا، اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، باری تعالیٰ اس نام کا وسیلہ دے کر دعا کرتا ہوں جس کا شروع میم ہے اور آخر دال ہے، میرے اور آپ کے بلکہ انسانیت کے درجے اعلیٰ آدم علیہ السلام کی توبہ جب میرے محمد کے نام سے قبول ہوتی ہے، پھر ہم محمد کا دامن کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حدیبیہ کے مقام پر ہیں، عروہ بن مسعود آیا، آج ایک مخبر بن کے، عرب والوں کا، مشرکین کا مخبر بن کے کہنے لگا، اوے لوگوں ان لوگوں سے جنگ نہ کرنا، اور تو اپنے نبی کا تھوک زمین پر نہیں گرنے دیتے، تو اپنے نبی کا تھوک نہیں گرنے دیتے، وہ خون کیسے گرنے دیتے؟ عروہ کہنے لگا کہ لوگوں میں شاہ کسریٰ کے دربار میں گیا، میں فارس روم کے دربار میں گیا، میں نجاشی کے دربار میں گیا، اتنا ادب ان بادشاہوں کے غلام اپنے بادشاہوں کا نہیں کرتے جتنا محمد عربی کے غلاموں کا ادب کر رہے ہیں۔ حالانکہ وہ ایک کو آواز دیتے ہیں، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، علی کو، وہ ایک نام نہیں کرتے ہیں فلان اللہ علیہ، اور 1400 کے قریب ہیں، وہ نہیں سنتے کس کو بلایا ہے، وہ سارے کہتے ہیں حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں، حضور ہم حاضر ہیں۔ کہ بچوں تم نے اپنے کمروں میں بیٹھ کر کیمرے کی آنکھ سے امت مسلم کو گمراہ کرنا شروع کیا ہے، کوئی جیلر کے اندر بیٹھا ہے، کوئی کراچی کے اندر بیٹھا ہے، کوئی امریکہ میں، کوئی کینیڈا کے اندر، اور ظالموں اگر تم نے امت مسلمہ کو یہ چیزیں نہ سکھائی ہوتی بلکہ ان کو یوں کہتے اپنی ساری ٹیم کو لے کر سامنے بٹھاتے اور ان کو بتاتے آؤ ہم تمہیں ایک عاشق کی بات سناتے ہیں جس نے میرے محبوب کی شان کی، اس نے کہا مجھ جان میں بدل جاتا ہوں۔ سورہ کا نام کیا ہے؟ توحید۔ ہم اپنی زبان میں کہتے ہیں سورہ اخلاص۔ اللہ جی فرما سکتا تھا نا واللہ احد، اللہ ایک ہے، وہ بے نیاز ہے، نہ اس نے کسی کو پیدا کیا نہ وہ پیدا کیا گیا، نہ کوئی اس کی برابری کر سکتا ہے، نہ کہہ سکتا تھا کہ نہیں کہہ سکتا تھا۔ اللہ کے یہ سورت کو شروع کہاں سے کیا؟ اللہ نے خود سے فرمایا سونے ہاں تسی آخ دیو، محبوب جی تسی آخ دیو، سامد جی تسی آخ دیو، میں ٹھار جی تسی آخ دیو۔ آج خلق انہیں بندوں سے کلام کرنا تھا، براہ راست کلام کرتا، فرمایا ایک ملک کا پرائم منسٹر جو ہے وہ کسی سے براہ راست کلام نہیں کرتا، اس کے لیے بھی اس نے اپنے اندر ایک بندہ رکھا ہوا ہے۔ اللہ تو اس براہ راست ہم سے کہہ دیتا کہ میں ایک ہوں، انہوں نے محبوب کا وسیلہ بھی ڈالا، فرمایا کہ میری شاید شان یہ بات نہیں ہے کہ میں ہر ایک سے کلام کرتا پھروں، یہ رب کی شان نہیں ہے کہ ہر ایک سے رب کلام کرتا پھرے، میں نے تمہارے اور اپنے درمیان ایک وسیلہ اور ایک واسطہ اپنے محبوب کا مقرر فرمایا۔ اگر تم نے میرے پاس آنا ہے تو یاد رکھنا میں قادر مطلق ہو کر جب تم سے کلام اپنے محبوب کے واسطے سے کرتا ہوں، پھر تم نے بھی جب مجھ سے کلام کرنا ہے براہ راست نہ آنا، تمہاری نمازیں منہ پہ ماروں گا، روزے تمہارے منہ پہ ماروں گا، تمہاری زکاتیں منہ پہ ماروں گا۔ اگر میرے پاس آنا ہے میرے محبوب کے دروازے سے آنا، عمل نہیں دیکھوں گا، محبوب کا سونا تیرا دیکھ کر تمہارے لوگوں کو قبول کرتا چلا جاؤں گا۔ میرے وقتوں نے اس امت کو رسول اللہ کے حسن کا ایک پہلو سنا دیا ہوتا، صرف ایک پہلو سنا دیتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کی سیرت پاک پر جو کتابیں لکھی گئی ہیں ان کی کوئی تعداد نہیں ہے، ان کی کوئی تعداد نہیں، تو پتہ نہیں کہہ سکتا کہ دنیا میں اتنی کتابیں سیرت مصطفیٰ پر موجود ہیں، لیکن میرے نبی کریم علیہ السلام نے گائے کے چمڑے کے جوتے نالینوں کو اپنے قدموں کے ساتھ نسبت دی۔ آج 300 کتابیں میرے حضور کے نالین پر لکھی گئی ہیں، اور ایکڑوں ساڑھے ورگا، اور بہت بختوں اور لوگ کہتے ہو کہ نبی میں ہم میں فرق نہیں ہے، پتہ نہیں کون سا عقیدہ لے کر آئے ہو۔ گھر میں جا اپنے گھر کی ہانڈی کے اندر بیوی سے کہنا ٹھہر جا میں بھوک ڈالتا ہوں، پھر تجھے پکانا، پھر دیکھ تیری حالت کیا ہوتی ہے۔ یہ میرے رسول کی شان ہے۔ حضرت جابر آئے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ایک چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، تھوڑے سے جو ہیں، کھانا بنایا ہے، 3-4 کو لیں، میری دعوت قبول کریں۔ حضور فرماتے ہیں چلو سنگت والو، جابر نے دعوت کی ہے،
کلمہ دے میں ضرورت ہے۔ حضرت جابر نے کہا حضور پھر دعوت قبول کیجئے۔ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر جب تک میں نہ ہوں ہنڈیاں چولہے سے نہیں اتارنی، روٹیاں پکانی شروع نہیں کرنی۔ فرماتے حضور تشریف لائے، حضور سب سے پہلے آ کے اپنا لعاب دان ہنڈیا کے اندر ڈالا، سبحان اللہ، سبحان اپنا اللہ، لعاب دان ہنڈیا میں ڈالا، پھر آٹے میں ڈالا، پھر فرمایا بنانی شروع کرو، کھلانا شروع کرو۔ فرماتے 1500 صحابہ تھے، سارے پیٹ بھر کے کھا کے چلے گئے، اور جب ہم نے برتن سے کپڑے ہٹا کر دیکھے پتہ نہیں چل رہا تھا جب دعوت کھانے آئے تب کھانا زیادہ تھا یا جب دعوت کھا کر گئے تب کھانا زیادہ ہے۔ ہم چلے ہو رسول اللہ کا مقابلہ کرنے کے لیے۔ امام بصری نے فرمایا اگر لوگوں یاد رکھو ابھی رسول اللہ کی شان امت پر ظاہر نہیں کی گئی، بے شک، بے شک، ابھی رسول اللہ کی شان اس امت پر ظاہر نہیں کی گئی۔ اگر میرے رسول اللہ کی شان اس امت پر ظاہر کر دی جاتی، کسی بوسیدہ پرانی ہڈی پر رسول اللہ کا نام لے لیا جاتا، نام محمد میں اتنی برکت ہے اللہ اس بوسیدہ ہڈی میں بھی جان عطا فرما دیتا۔ پتہ نہیں کون سا برا عقیدہ لے کر آئے ہو، اور سیدی اعلیٰ حضرت نے یہاں پر قلم اٹھایا، فرماتے شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، بے شک، بے شک، شرک ٹھہرے جس میں تعظیم نبی، ایسے برے مذہب پہ لعنت کیجئے بے شک، کہ ہمیں ایسے مذہب کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اب سنیے ام المؤمنین جناب سیدہ عائشہ صدیقہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کیے، سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک دن قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سیدہ عائشہ پاک قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں، دونوں ہاتھ کیوں رکھے اس انداز کے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ پڑھ رہی ہیں۔ سبحان اللہ، یوسف علیہ السلام اتنے سونے تھے، اتنے سونے تھے یوسف علیہ السلام، سبحان اللہ، اتنے سونے تھے، 3 مہینے خلقت رکھی دیکھ یوسف کی نہانی، جنہ سونا محمد بٹھا رہا گیا وہی کہانی۔ تم سنتے کیا ہو رسول اللہ کی قدر کیا ہے، تمہیں کیا پتہ ہے میرے رسول کی عزت کیا ہے۔ جناب سیدہ عائشہ صدیقہ یوں ہاتھ رکھے اور قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام تشریف لائے، کالے رنگ کی چادر کو زینت بخشی، اپنے گلے کے اندر ڈالا، حضور آ کے مسکرائے عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہو؟ سبحان اللہ، آج رسول جی قرآن کی تلاوت کر رہی ہوں۔ فرمایا پھر آپ بتاؤ ہم کیسے ہیں؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، حضور جانتے ہیں نا، بے شک، بے شک، حضور سب جانتے ہیں، حضور سب جانتے ہیں، اس کا عقیدہ ہے دونوں پھیپڑوں کا زور لگا کر بولے حضور سب جانتے ہیں، حضور جانتے ہیں، بے شک، اللہ کی عطا سے حضور جانتے ہیں۔ بہت کسی طرح پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں، چھڑا کے پہلو میں اپنے یار غار کو صدیق اکبر کا رتبہ حضور روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، بے شک، بے شک، روز حشر شفاعت کریں گے چن چن کر، ہر غلام کا چہرہ حضور حضور جانتے ہیں۔ نبی پاک علیہ السلام نے کالی چادر اپنے گلے کے اندر ڈالی اور سیدہ عائشہ پاک کے پاس آ کے فرمایا عائشہ قرآن کی تلاوت کر رہی ہو؟ آقا جی آپ سورۃ کی تلاوت کر رہی، فرمایا پھر بتاؤ ہم کیسے لگ رہے ہیں؟ فرمایا کہ تم نے یوسف کا قصہ پڑھا کہ یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھ کر مصر کی عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ فرمایا عائشہ وہ یوسف تھے اور وہ عورتیں تھیں جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹے ہیں، اگر وہ تیرے محبوب کے چہرے کو دیکھ لیتے ہاتھ نہ کاٹتے بلکہ اپنے سینے سے جگر نکال کر پائی رکھ دیتے۔ اب جانتے کیا ہو رسول اللہ کی بات کو؟ غازی ملک ممتاز حسین قادری شہید رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے جب سلیمان تسیر کو میں مارنے لگا ایک لمحے کے لیے میرے دل میں آئی تھی بات، ایک لمحے کے لیے میرے دل میں بات آئی، ایک مرتبہ میں نے فائل نکال دیا یہ جتنے لوگ ہیں یہیں پر مجھے مار دیں گے۔ فرماتے ہیں کہ لمحے کے لیے میرے دل میں خیال آیا اور مجھے ایک بزرگوں کا تصور اور مجھے یقین ہے کہ وہ کوئی اور نہیں تھا حضرت داتا علی حجویری تھے۔ میں کہ تم مار اس کو، ہم ان کی بندوں کے روک کر رکھتے ہیں۔ میں جب رسول اللہ کی عزت پر پہلا دیا جاتا ہے پھر بندہ اللہ وارث نہیں رہتا۔ بابا جی خاتم صاحب فرمایا کرتے تھے جن مارگوں کا ہم کام کر رہے ہیں وہ مارگ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اور حضور داتا علی حجویری کا عقیدہ کیا ہے؟ حضور داتا علی حجویری کا عقیدہ یہ ہے فرمایا ساری کائنات کے انسان مل جائیں، ساری کائنات کے انسان مل کر ایک سانس لیں تو ایک کامل ولی کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ ساری کائنات کے ولی مل کر سانس لیں ایک نبی کے مسئلے کے حضور تو پھر حضور ہے نا، حضور تو پھر حضور ہے۔ اور پھر فرمایا
کہ تم نے اپنے کمروں میں بیٹھ کر لوگوں کو بتایا کہ لو جی رسول اللہ کو یہ علم نہیں تھا، رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے تھے، رسول اللہ یہ نہیں کر سکتے تھے. آج اللہ تمہیں عزت دے. بڑے کو کہتے کہتے جی اللہ نے بڑا نوازا ہے. کہتے کہ نہیں کہتے یار اللہ نے بڑا نوازا ہے، اللہ نے حج کی توفیق دی، اللہ کا بڑا کرم ہے. اللہ نے گھر دے دی، اللہ کا بڑا کرم ہے. گاڑی دے دی، اللہ کا بڑا کرم ہے. اور تو لاکھ عیب کر کے اللہ کا کرم کرتا پھرتا ہے. جس محبوب کو رب نے بنایا ہی بے عیب ہے، اس محبوب پر رب کا کتنا کرم ہوگا. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ میرے حضور ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہماری باتیں سن رہے ہیں، حضور ہماری باتوں کو جانتے ہیں. میرے نبی پاک علیہ السلام کی شان سنیے. میرے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا اور جی نبی کر کچھ نہیں سکتا تو ہوگا تیرا نبی جو کر کچھ نہیں سکتا. میں تو صاحب اختیار نبی کا ماننے والا ہوں. نبی کی شان تو بڑی بلند ہے، نبی کی شان تو براؤ میرے نبی کی شان براؤ سیدی اعلیٰ حضرت مجد میں آئے فرماتے ہیں لوگوں مجھ سے پوچھتے ہو نبی کی شان کیا ہے تو سنو سب سے اولا ہو اعلیٰ، سب سے بالا ہو اعلیٰ، اپنے مولا کا پیارا، ان عالم کا دولہ، ان کے کون ہیں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا. انبیاء سے کرو عرض اے مالکو کیا نبی ہے تمہارا؟ یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا کوئی چھپا ہوا عقیدہ نہیں ہے. اور پھر فرماتے ہیں لوگوں تم نے رسول اللہ کے مقام کو اپنے زبان سے ترازنا شروع کر دیا ہے. میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام جو ہے وہ ترازو کے اندر نہ تولو. ہمارے بزرگوں نے فرمایا ہے جب رسول اللہ کی بات آ جائے تو پھر رسول اللہ کی شان توڑ توڑ کر بیان نہ کرو بلکہ دل کھول کر بیان کرو تاکہ لوگوں کو پتہ چلے محمد عربی کا غلام اپنے آقا کی شان بیان کر رہا ہے. علامہ فرماتے ہیں قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، تہار میں اس میں محبت سے اجالا کر دے. اگر چاہتے ہو قبریں روشن ہو جائے تو آج رسول اللہ کی غلامی کی طرف آ جاؤ. اور پھر تم کہو جی لو جی تمہیں ملتا کیا ہے؟ میں نے کہا تمہیں تو پیسے ملتے ہیں بریلویوں کو مشرک بنانے کے. اللہ کے پاک گھر کے اندر کھڑا ہو کر اتنے بڑے مجمع میں یہ بات کہتا ہوں اس وقت میرے دل کی کوئی ایسی خواہش نہیں ہے جو میں نے دل میں ارادہ کیا میرے اللہ نے پوری نہ کی. کوئی محبوب اپنا محبوب کسی کو دیتا نہیں ہے. دیتا ہے کوئی کسی کے ساتھ محبت ہے یا آپ کو اور وہ کہے گی یا تم یہ چیز مجھے دے دو، دے دیں گے آپ؟ یہ نبی علیہ السلام کی محبت ہے کہ جتنی بار بھی آقا کریم علیہ السلام کی شان مقدس کی بات آئی ہے جو لکھا ہوتا ہے اس سے ہٹ کے اللہ خود وہ چیزیں عطا فرماتا ہے. اس چیز کا اقرار کریں گے باری تعالیٰ ہم آج تک تیری نعمت کا شکر ادا کر رہے ہیں. نبی علیہ السلام مسجد نبوی کے اندر تشریف فرما سورہ پاک کے اندر صحابہ مسجد نبوی کے اندر ہیں. اب باتیں کیا کر رہے ہیں؟ حضور کی صفات بیان ہو رہی ہیں. نبی علیہ السلام ننگے پیر نالائن پہلے توڑ کر حضور مسجد میں تشریف لائے. فرمایا صحابہ کیا کر رہے ہو؟ اب کیا کہتے یا رسول اللہ ہم اللہ کا شکر کر رہے ہیں. اللہ کا اس بات پر شکر کر رہے ہو حضور ہم تو چاہت تھے، ہمیں تو بیٹھنے اٹھنے کا سلیقہ ہی نہیں پتا تھا. ہم تو بکریاں چلانے والے، اونٹ چلانے والے، صحرا نشین بدو تھے ہم. اگر ہمیں اللہ کی معرفت کا علم عطا فرمایا تو حضور آپ نے عطا فرمایا. بتایا اللہ ہے تو وہ آپ نے بتایا ہے. اللہ نے ہمیں کرنے کی توفیق دی آپ کی برکت سے کی ہے. اللہ نے ہماری جہالت کی زندگی سے نور کی زندگی کے اندر داخل نہیں آپ کی برکت ہے. آپ شکر کر رہے ہیں. فرمایا اچھا شکر کر رہے ہو اس بات پہ قسم کھاتے ہو؟ آقا جی رسول قسم کھاتے ہیں. سبحان اللہ. ہم قسم کھا کے کہتے ہیں یہی بات کر رہے تھے. فرمایا میں نے قسم اس لیے نہیں لی کہ تم نے میرے ساتھ جھوٹ بولا ہے بلکہ قسم اس لیے لی ہے ابھی ابھی جبریل آئے تھے میرے پاس. یا رسول اللہ دوڑ کے گئے آپ مسجد شریف کے اندر آپ کے صحابہ زمین پر بیٹھے اللہ کی نعمتوں کا شکر کر رہے ہیں اور اللہ آسمان پر فرشتوں کے سامنے پر فخر فرما رہا ہے. نعمت کیا تھی کہ آقا جی یا رسول اللہ نے آپ ہمیں عطا فرما دی. حضور اللہ نے آپ عطا کر دیے ہمیں. تو اللہ فرمائے گا اتنے شکر گزار نکلے. سبحان اللہ. اتنے شکر گزار نکلے. وہ کتنے وقتوں والے تھے صحابہ کہ جو صدیوں بعد بھی شکر کر رہے تھے. اور آج اگر ہم ان کی سنت ادا کریں گے کیا اللہ ہم پر فخر نہیں کرے گا؟ صدیاں گزر گئی اب بھی یہ شکر کر رہے ہیں. تم کہتے ہو کہ بریلوی تمہیں ملتا کیا ہے؟ تم روز یہ باتیں کرتے ہو تو ہم کہتے ہیں کہ کوئی محبوب بنا کے کسی کو محبوب نہیں دیتا. اللہ نے سب سے بڑا اس امت پر جو احسان فرمایا محبوب بنایا اپنے لیے عطا امت کو کر دیا ہے. ہم کیوں نہ کہیں کہ فضل رب العالمین
गए मुस्तफा चाहिए मिल गए मुस्तफा मिल गए औरों को मिला दे तो मुकद्दर से मिला दे अगर या रसूल अल्लाह मुझको तो मुकद्दर भी तेरे घर से मिला है फज़ल रब्बुल उला और क्या चाहिए। दादा की आग निकल गई बहुत शरीफ नहीं है बदर शरीफ के अंदर सुभान अल्लाह आग निकली केला हाथ में रखा हुजूर की बारगाह में आ गए सुभान अल्लाह हुजूर ने ये कहा जाओ यार किसी तबीब के पास जाओ किसी अस्पताल के अंदर जाओ अल्लाह का करीम अलैहिस्सलाम वसल्लम ने क्या फरमाया हम साहिब इख्तियार नबी के माने साहिब इख्तियार नबी के मानने वाले हैं हुजूर ने फरमाया कतादा आग चाहिए कि जन्नत चाहिए सुभान अल्लाह अब आप खुद फैसला कीजिएगा हमारा अकीदा जो है ये सहाबा के नक्शे कदम पर है या किसी और तरफ है अल्हम्दुलिल्लाह फैसला आपने खुद करना है हुजूर ने फरमाया कतादा मुझे बताओ तुझे आग चाहिए कि जन्नत चाहिए हज़रत कतादा ने अर्ज की आका जी या रसूल अल्लाह जन्नत तो आपके सबके अल्लाह अता कर ही देगा आग अता फरमा दीजिए ये अता वो अता चाहिए आपको इल्म है हमें क्या आपको इल्म है हमें क्या आपको इल्म है हमें क्या बल्कि तुम है आप जैसे वैसी अता आप जैसे वैसी अता बहुत ज्यादा है मगर भी थोड़ा ज्यादा हो गया आखिरी बात अपने दिल में रख लीजिए बस इतना सबब है इन अकाल मफली माशर बेशक मैं हदीस सुनाने लगा था तो बात आगे चली गई हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन अल्लाह अपने दस्ते कुदरत से मैं मोहम्मद को सब तरह का जुबा अता फरमाएगा अल्लाह फरमाएगा ऐ महबूब आज हमने आपको हक़ शफ़ाअत अता फरमाया है जिस पर आप शफ़ाअत का इशारा करते जाएंगे अल्लाह उसके नामा अमाल नहीं देखेगा आपका इशारा देखकर अल्लाह उसे जन्नत अता फरमाएगा बस इतना सबब है बिना काल बदल महशर का उनकी इशारे के लिए दिखाई जाने वाली बेशक निजात हुजूर के साथ हुजूर की तरफ लौटा वफा कर रहे हैं हुजूर के साथ इंशाअल्लाह जिंदगी 20 साल गुजारेंगे 100 साल गुजारेंगे इसके आगे कुछ नहीं है लेकिन जिसने मेरे आका की जात के साथ वफा की है अल्लामा ने इसकी तर्जुमानी की लेकिन मोहम्मद से वफा पूरे तो हम दे रहे हैं इतना चीज है क्या तो करम दे रहे हैं।